بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک بیان عثمانیہ کو توڑنے کے تعلق سے محترم اسد الدین اویسی صاحب کا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل کی جیل کو توڑ کر 2 ٹاور بنائے جا رہے ہیں، یہ تو صدر مقام ہیں، یعنی ورنگل کی جیل کو توڑا جا رہا ہے تو عثمانیہ کی بلڈنگ کو بھی توڑ دیا جا سکتا ہے۔ اور ورنگل کی جیل کے مسئلے کو میں نے ہی سب سے پہلے ریس کیا تھا کہ قدیم جیل کو توڑ دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ میں رہنا ہے تو آپ رہیے تاریخ میں، ہم کو جان بچانا ہے۔ بھائی عثمانیہ 26 ایکڑ کے قریب زمین پر ہے، اور وہاں پر یہ بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بھی ایک نئی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نئی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی، یہ پرانی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے نئی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے۔ مگر ایم پی صاحب کو کیا خبت ہے، بہرحال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، فیس بک پہ آ کے فیلڈ میں نہیں رہتے، کرونا میں سمجھیے کہ کیا حالات ہوئے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ محترم، پورا فرسٹ سمجھیے جو لاک ڈاؤن تھا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ تحریک مسلم شبان کا دفتر کام نہ کرا ہو اور ریلیف کا کام نہ کیا ہو، بلکہ ریلیف کا کام سب سے پہلے ہم نے ہی شروع کیا۔ اس کے بعد سارا شہر آہستہ آہستہ ریلیف کے کام میں انوالو ہوا، اور آپ کے ایم ایل ایز تو بہت زمانے کے بعد ریلیف کا کام سمجھیے چوطرف سے ہاہاکار ہونے لگی کہ آپ نہیں اترے ہیں فیلڈ پر۔ اور تو پھر اس کے بعد کچھ ایم ایل ایز لوگ بانٹ رہے تھے، جا کے ہاتھ لگائے، آپ کے ویڈیوز موجود ہیں، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ اور یہ ہے کہ مجلس پر تنقید ہمارا مقصد نہیں ہے، مجلس کو غیر ضروری نشانہ بنانا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ فیلڈ پر نہیں رہتے۔ 42 سال ہو گئے ملت کی جدوجہد کے لیے مشتاق ملک کو، اور ان 42 سالوں میں کبھی بھی سمجھیے کہ ایک اینچ زمین کی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشتاق ملک نے لینڈ گریبنگ کی یا فلاں کیا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بہت شفاف اور سمجھیے کہ صاف کردار کے تحت ملت کی جدوجہد کا یہ سفر جاری ہے، ورنہ بہت کچھ حاصل کر لیا جا سکتا تھا دنیا کے لیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب رہی بات عثمانیہ کی، عثمانیہ کے تعلق سے کیوں سمجھیے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو دشمنی ہے، یا وہ کیوں اس ہیریٹیج بلڈنگ کو گرا دینا چاہتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا نہیں چاہتے۔ عثمانیہ کے ڈاکٹر سے میں نے بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمانیہ کبھی نہیں آئے۔ میں عثمانیہ سے اور عثمانیہ کے سارے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور عثمانیہ کے ڈاکٹرز نے یہ مجھے بتلایا کہ ایک سمجھیے کہ ہیریٹیج کی ٹیم آئی تھی، اور سمجھیے کہ وہ تلنگانہ چیپٹر میں عثمانیہ کو چیک کرنے کے لیے آئی تھی، اور اس ٹیم کے سمجھیے جو چیف تھے انہوں نے بہت اچھا ریمارک کیا۔ انہوں نے یہ ریمارک کیا کہ اگر کسی کی اسکن خراب ہو جاتی ہے تو کیا اس کو وینٹیلیٹر لگا کے مار دینے کی کوشش کی جائے گی یا اسکن کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ان کا اشارہ عثمانیہ دواخانے کی طرف تھا کہ عثمانیہ کی صرف اسکن خراب ہوئی ہے، عثمانیہ کئی کمپلیکیشنز عثمانیہ میں نہیں ہے، اس کو وینٹیلیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو وینٹیلیٹر نہیں بلکہ آپ تو سمجھیے کہ اس کو کوفن میں ڈال دینا چاہتے ہیں، عثمانیہ کو دفن کر دینا چاہتے ہیں۔ عثمانیہ جیسی عظیم اور حسین بلڈنگ جو حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن کی ایک بڑی نشانی ہے، وہ سمجھیے کہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ آپ دواخانہ ضرور بنانے کے لیے مطالبہ کریے، بہت سے میدان بھی ہیں، خود عثمانیہ میں جگہ ہے، لیکن یہ گرا کر حکومت کی ایک سازش ہے کہ عثمانیہ کو سمجھیے ریس کر دیا جائے، اور عثمانیہ کی جگہ نئی بلڈنگ اور نیا نام اور نیا سمجھیے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کا کارنامہ، مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ بتایا جائے۔
اور سمجھیے کہ خالی نام رکھ دیا جائے عثمانیہ. عثمانیہ ایک تاریخ ہے میرے بھائی، اور یاد رکھیے جو تاریخ میں سمجھیے کہ تاریخ کا انکار کرتا ہے وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت کوئی اور نہیں ہوتا. تاریخ ہی قوموں کا اثاثہ ہوتی ہے، تاریخ ہی قوموں کو زندہ رکھتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہ جد و جہد کی، ہمارے اسلاف نے یہ کارنامے کیے. تم کو بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نئی صبح کے لیے کوشش کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جس کو تاریخ میں رہنا ہے وہ تاریخ میں رہیں، ہم تو عثمانیہ بنائیں گے. کسی کی سمجھیے کہ مجال نہیں ہے کہ عثمانیہ گرائے. اگر عثمانیہ گرائیں گے تو پھر سمجھیے کہ آپ کی عمارت بھی گر جائے گی، سیاسی عمارت. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھیے اپنے تکبر میں اور انا میں ڈوب کر بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کچھ کر لے ہم تو سمجھیے کہ عثمانیہ کو گرا دیں گے. میرے بھائی عثمانیہ کو آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ میں بیڈز کے لیے لوگ پریشان تھے، تو پھر آپ کے ہاسپٹلز کو کیوں نہیں کھولا گیا؟ اعلان بھی ہوا تھا کہ ویسی سمجھیے ہاسپٹل کے جو بڑی زمین ہے وہاں پر 300 بیڈ کا سمجھیے کہ سارا انتظام کر لیا گیا ہے، فلاں کر لیا گیا ہے. تو آپ نے کیوں پرووائڈ نہیں کیا لوگوں کو؟ آپ بھی مجرم ہیں اس میں. آپ کے ساتھ ایم ایل اے ہیں، دو سمجھیے آپ کے ایم ایل سیز ہیں، اور پھر کونسلرز موجود ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. آپ نے کیوں کوشش نہیں کی؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پولیٹیکل لائف جو 27-26 سال کی ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں عثمانیہ دن بدن سمجھیے کہ خراب ہوتے جا رہا ہے، بدتر حالت میں. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ ان 26 سالوں میں عثمانیہ کے لیے کتنا کروڑ فنڈ پرووائڈ کرے. آپ سمجھیے کہ دلی سے لے کر ریاستی حکومت اور انٹرنیشنل سمجھیے کہ ہیلتھ آرگنائزیشنز جو ہے ان سے بھی پرووائڈ فنڈ جو ہے سو لا کر آپ عثمانیہ کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے. عثمانیہ میں کئی نئے سمجھیے کہ صاحب ڈپارٹمنٹس کھولے جا سکتے تھے، کئی نئے فیکلٹیز عثمانیہ میں کھولے جا سکتے تھے. آپ اس کو چھوڑ کر ابھی پرسوں کی بات ہے کہ اسکن کی ایک نئی فیکلٹی اوپن ہوئی ہے عثمانیہ میں کہ اسکن کا سمجھے کہ ٹرانسپلانٹیشن ہوگا. پرسوں کی بات ہے، بمشکل 8-10 دن ہوئے ہیں. آپ کیوں فنڈ لے کر نہیں آئے عثمانیہ کے لیے؟ آپ سمجھے کہ اپنے ایم پی فنڈ میں سے کتنا عثمانیہ کے لیے دیے، کتنا کام ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے کیا، کتنا کام سمجھیے کہ صاحب آپ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا. کتنے لوگ آج آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ آہکار سمجھیے مچائے ہوئے ہیں، کتنا پریشان ہیں لوگ. آپ صرف ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. انٹائر ٹوٹلی سمجھیے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشلی آپ ٹوٹل ناکام ہیں. آج اولڈ سٹی میں سمجھیے کہ نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، مختلف سمجھیے کہ نشاور چیزیں بک رہی ہیں، نشاور چیزیں کھا رہے ہیں لوگ. نشے میں ڈوبا ہوا نوجوان ہے، چبوتروں پہ بیٹھ کر رات بھر زندگی برباد کرتا ہے. جو پروفیشنل سمجھیے کہ کورسز کرے ہوئے ان کے لیے مواقع نہیں آپ پیدا کیے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہم ہیلتھ کو جو سو پریارٹی دے رہے ہیں، ہم ہیلتھ سیکٹر کے لیے کام کر رہے ہیں. ضرور کام کریے ہیلتھ سیکٹر کے لیے، ساری قوم آپ کو مدد کرے گی ہیلتھ سیکٹر کے لیے. اور قوم کی مدد ہی کا نتیجہ تھا کہ ویسی ہاسپٹل کھڑا ہوا، ویسی ہاسپٹل کی اتنی شاندار عمارت قوم کے تعاون کا نتیجہ ہے. اس میں خود دلیپ کمار صاحب کا بھی بڑا تعاون سمجھیے کہ رہا ہے، اور وہ انوگریشن میں بھی آئے تھے. لیکن آج بھوت بنگلہ بنا دیا آپ لوگوں نے ویسی ہاسپٹل کو. کیا سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا یہی خواب تھا کہ ویسی ہاسپٹل کو بھوت بنگلہ بنا دیا جائے؟ کتنے فلور پر سمجھیے کہ دواخانہ چل رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم؟ عثمانیہ کے ایک اینٹ سے میں واقف ہوں. کبھی وہاں کچرا اٹھوانے کی توفیق نہیں ہوئی. آپریشن کر سمجھیے کہ لوگوں کے جسم کے اعضاء کچرے کی کنڈی کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں، سڑان کی بو آتی ہے. وہ آپ کو اٹھوانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. عثمانیہ کی صفائی کا کبھی خیال نہیں ہوا. اور جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو سمجھے کہ ڈیلیبریٹلی عثمانیہ کے ڈرینیج کو بند کر دیا گیا. پانی پوری فلو سے عثمانیہ کے وارڈز میں پھیلا. ساری سمجھے کہ دنیا میں تھو ہوئی آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں اور آپ کی
کہ عثمانیہ اس طرح سے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں ہم تو عثمانیہ کو سمجھیے کہ صاحب کسی صورت سے ہم بنائیں گے، وہ تو تلنگانہ وہاں ورنگل میں قدیم جیل ٹوٹ گئی، یہ تو ہیڈ کوارٹر ہے، آپ تاریخ میں رہنا ہے تو رہیے۔ یقیناً ہم کو اپنی تاریخ پر فخر ہے، اور بالخصوص ملک کی تاریخ کا تذکرہ نہیں کروں گا، تلنگانہ کی تاریخ پر نظام دکن کے جو کارنامے ہیں اس پر یقیناً فخر ہے مشتاق ملک کو۔ جس اسمبلی میں بیٹھ کر گرجتے ہیں وہ اسمبلی ہماری تاریخ ہے، جس سمجھے کہ گورنر ہاؤس میں گورنر رہتا ہے وہ ہماری تاریخ ہے، سیکریٹریٹ ہماری تاریخ تھی۔ آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، عثمانیہ ہماری تاریخ ہے، نظام آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہماری تاریخ ہے، گاندھی ہاسپٹل ہماری تاریخ ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ چار مینار تاریخ ہے، مکہ مسجد تاریخ ہے، شاہی مسجد ہماری تاریخ ہے۔ یقیناً تاریخ پر ہم کو فخر ہے، اور ہم تاریخ کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ آپ تاریخ کو بھلا دینا چاہتے تو بھلا دیجئے، آپ کی اپنی عقل ہے، آپ کی اپنی تعلیم ہے، آپ اپنی سوچ ہے، لیکن امت کے تعلق سے آپ اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہیں جو فیصلہ کریں گے۔ عثمانیہ سمجھے کہ ہماری تہذیب ہمارے تمدن کی نشانی ہے، آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے عثمانیہ کے تعلق سے، اور حکومت کو بار بار پریشر میں ڈال رہے ہیں کہ توڑ دو عثمانیہ، توڑ دو عثمانیہ، دیکھیں گے عثمانیہ کیسا توڑتے ہیں۔ یقیناً پرسوں ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ سمجھے کریں، ہائی کورٹ نے کہا کہ تم عثمانیہ کو توڑنا چاہ رہے ہیں، رکھنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگاہ کرو ہم کو، اور اتنے دن کیوں ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ کہا آپ توڑنا چاہ رہے ہیں کہیے، پھر اس کے بعد سمجھے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ عجیب تماشا سمجھے بنایا ہے۔ غیر ضروری آپ عثمانیہ جو مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن اور دکن کی ایک شان اور عنوان ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمے کو آپ نے اس تعلق سے کبھی بات نہیں کی، برباد کر دیا ان لوگوں نے دارالترجمے کو۔ دارالترجمہ کروڑوں روپے سے قائم ہوا تھا، اور دنیا کا سب سے بہترین سمجھیے کہ صاحب ادارہ تھا وہ، دنیا کے سارے علوم کا ترجمہ وہاں ہوتا تھا، اس پر آپ نے کبھی بات نہیں کی۔ مسلمانوں کی بے روزگاری پر بات نہیں کی، مسلمانوں کے کردار پر بات نہیں کی، مسلمانوں کے اخلاقی طور پر ان کو بلند کرنے کی آپ کے ایم ایل ایز، آپ کے کونسلرز کبھی سمجھیے کہ صاحب بات نہیں کرتے۔ آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، کتنے مرڈر ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرڈر ہو رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ حیدرآباد کے سمجھیے کہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں، سیاسی طور پر ذمہ دار ہیں آپ کو سماجی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی سارے نظام کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے پاس آپ جواب دیں۔ بہرحال عثمانیہ ہماری تہذیب اور تمدن اور ہماری تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اور ہم تاریخ سے جڑ کر سمجھیے کہ مستقبل کے نشانے کو دیکھنے والے قوم ہیں، ہم تاریخ کو نہیں بھول سکتے۔ آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ سدھار لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔